افسون حیا ناول حصہ اول و دوم مکر و فریب کا آغاز اور تہذیب کا تصادم۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زرار بخاری یوسف زئی اپنی سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی حیا بخاری اور اپنی دو ننھی پوتیوں 7 سالہ عیشا اور 2 سالہ چنچل انارا کو لے کر شہر کے خوبصورت پارک میں گھومنے آئے تھے۔ 15 سالہ معصوم حیا جو ابھی بالکل بچی تھی، اس چھوٹی سی عمر میں ہی مکمل حجاب کرتی تھی۔ اس نے نہایت سلیقے سے خود کو پردے میں لپیٹا ہوا تھا، جس میں سے صرف اس کی حسین، معصوم اور پرکشش آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو اور سحر تھا جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ عیشا اور انارا کو جھولوں کی طرف لے جاتے ہوئے حیا کی ان پرکشش آنکھوں پر پارک میں بیٹھی ایک خوشپوش اور بظاہر خوش مزاج عورت کی نظر پڑی۔ وہ عورت حیا کے اس پاکیزہ اور سحر انگیز روپ کی اس قدر دیوانی ہوئی کہ خود کو روک نہ سکی۔ وہ سیدھی زرار بخاری کے پاس آئی اور انہیں مؤدبانہ سلام کر کے حیا کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ ماشاء اللہ بھائی جان، آپ کی بیٹی کی آنکھیں تو جادو ہیں، جادو! اتنی پاکیزہ اور حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اس عورت نے دل و جان سے کہا۔ باتوں ہی باتوں میں جب اسے معلوم ہوا کہ حیا کی عمر ابھی صرف 15 سال ہے اور وہ اسکول میں پڑھتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک چمک سی آئی۔ اس نے بڑے رازدارانہ اور پرخلوص انداز میں زرار صاحب سے کہا، بھائی جان، میں آپ سے ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ خاندان کے لیے رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ میری ایک بڑی خاص ملنے والی ہیں، شبینہ وسیم۔ بیچاروں کی بہت بڑی کوٹھی ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ عورت اتنی اللہ والی ہے کہ کیا بتاؤں۔ بہت ہی پرہیزگار، نمازی، پرہیزی خاتون ہیں۔ ان کے تو والد صاحب بھی بڑے اللہ والے تھے۔ کہتے ہیں ان کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ دعا فوراً لگ جاتی تھی۔ شبینہ بالکل اپنے والد کا نقش قدم پر ہے۔ وہ آج کل اپنے تینوں بیٹوں کے لیے شریف اور خاندانی لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا شاہزین شاہ تو ہیرا ہے، ہیرا! ایسی اللہ والی ساس تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں شبینہ سے آپ کا ذکر کروں گی۔ زرار بخاری ایک انتہائی سلجھے ہوئے اور باوقار انسان تھے۔ انہوں نے خود اپنا نمبر دینے کے بجائے بات کو خاندانی طریقے سے سنبھالا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، بہن، میری بیگم شہربانو بخاری اس وقت پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ ایک انٹرنیشنل بیوٹیشین ماسٹر کلاس دینے کے لیے دبئی گئی ہوئی ہیں اور انہیں واپس آنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ ہمارے خاندان کا دستور ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کر دی جاتی ہیں، اس لیے آپ میری بڑی بہو کا نمبر لے لیں۔ گھر کے یہ معاملات وہی دیکھ رہی ہیں۔ یہ میری بہو عائلہ بخاری کا نمبر ہے۔ آپ کی سہیلی نے جو بھی بات کرنی ہو وہ ان سے کر لیں۔ وہ خاتون زرار صاحب کی شرافت اور خاندانی انداز سے بے حد متاثر ہوئیں اور عائلہ کا نمبر لے کر وہاں سے رخصت ہو گئیں اور جا کر وہ نمبر فوراً شبینہ وسیم کے حوالے کر دیا۔ نمبر ملتے ہی شبینہ وسیم نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی اور فوراً عائلہ بخاری کا نمبر گھمایا۔ فون اٹھتے ہی دوسری طرف سے ایک انتہائی شائستہ، دھیمی اور محبت بھری آواز گونجی، جس نے پہلے ہی سیکنڈ میں سننے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بڑے تپاک اور دعاؤں کے ساتھ سلام کرنے کے بعد جب اس نے عائلہ سے حیا کا ذکر چھیڑا
تو آئلہ جو کہ خود ایک انتہائی نیک، مخلص اور صاف دل خاتون تھی، اپنی ہونے والی نند کی شخصیت اور خوبصورتی کا سارا احوال سچائی کے ساتھ شبینہ کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھیں شبینہ آنٹی، ویسے تو ہم لوگ یوسف زئی ہیں اور ہمارے ہاں رنگ روپ بہت گورا چٹا ہوتا ہے، لیکن ہماری حیا کا رنگ باقی بہن بھائیوں کی نسبت تھوڑا کم ہے۔ وہ بے حد خوبصورت ہے، مسلح کی طرح پاکیزہ ہے۔ اس کی بہت خوبصورت بڑی بڑی بادامی آنکھیں ہیں جو ہلکے بھورے رنگ کی ہیں اور دیکھنے والے پر سحر کر دیتی ہیں۔ لمبا قد ہے، دبلی پتلی ہے اور نازک سی ہے، کھڑی ناک اور تیکھے نین نقوش ہیں۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بس اس کا رنگ گندمی ہے، ایسا گورا سفید چٹا نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر چمک کی وجہ سے الجھن ہو، اور نہ ہی ایسا کالا ہے کہ بدصورتی کا گمان ہو۔ اس کا رنگ ایسا ہے کہ پہلی نظر میں ہی دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور اگر مزاج کی بات کریں تو وہ اپنے نام کے برعکس گھر میں بہت ہی شوخ چنچل سی ہے، پورے گھر کی لاڈلی ہے۔ آئلہ نے اپنی 25 سالہ عمر کے لحاظ سے بڑے احترام اور محبت سے حیا کی تصویر لفظوں میں کھینچی۔ یہ سب سن کر شبینہ وسیم کی آواز میں محبت اور اپنائیت کی مٹھاس مزید بڑھ گئی۔ اس نے بڑے کھلے دل اور سانسوں والے پیار سے ہنستے ہوئے کہا، ارے میری پیاری بیٹی آئلہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سن کر ہی دل باغ باغ ہو گیا۔ ارے ہمیں گورا چٹا رنگ نہیں چاہیے بیٹا، ہمیں تو سیرت اور شرافت چاہیے، اور جو نقشہ تم نے اپنی حیا کا کھینچا ہے، مجھے تو سن کر ہی اس بچی سے محبت ہو گئی ہے۔ لڑکی تو وہی اچھی جس کے نین نقش تیکھے ہوں اور جو حیادار ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ایسی پاکیزہ اور شوخ چنچل مورتیں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ رنگوں میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہیے اور بچی نماز روزے کی پابند ہو۔ آپ کے سسر صاحب نے میری سہیلی کو بتایا تھا کہ آپ کی ساس دبئی گئی ہوئی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں بیٹا، آپ لوگ بالکل دیر نہ کریں، کل ہی ہمارے گھر تشریف لائیں تاکہ ہم اللہ کا نام لے کر اس نیک کام کو آگے بڑھائیں۔ شبینہ کی اس حد سے زیادہ محبت، قبولیت اور پرخلوص انداز نے آئلہ کا دل جیت لیا۔ فون بند کرنے کے بعد آئلہ نے سکھ کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے زرار صاحب کو بتایا کہ خاتون واقعی بہت نیک، کھلے دل کی اور پیار کرنے والی ہیں، جو حیا کو رنگ کے فرق کے باوجود اپنی سگی بیٹی بنا کر رکھیں گی۔ وہ بالکل مطمئن ہو گئے کہ حیا کے لیے اس سے بہتر گھرانہ نہیں ہو سکتا۔ جب شبینہ وسیم نے بڑے اتفاق سے آئلہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو آئلہ نے اپنی خاندانی روایات اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت نرمی مگر پختگی سے منع کر دیا۔ معذرت چاہتی ہوں شبینہ آنٹی، لیکن ہمارے خاندانی دستور کے مطابق لڑکی والے رشتہ لے کر یا لڑکی دکھانے کے لیے لڑکے والوں کے گھر نہیں جاتے۔ اگر آپ کو ہماری حیا پسند آئی ہے اور آپ بات آگے بڑھانا چاہتی ہیں تو آپ خود ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ہمیں آپ کی میزبانی کر کے بہت خوشی ہوگی۔ آئلہ نے بڑے سلیقے سے پاسا پلٹ دیا۔ دوسری طرف شبینہ نے بھی اس بات کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھا اور فوراً آنے کی حامی بھر لی۔ طے شدہ دن پر شبینہ وسیم اپنے میاں وسیم کو ساتھ لیے بغیر اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ زرار بخاری یوسف زئی کے عالی شان اور پرسکون گھر پہنچ گئی۔ شبینہ خود تو بڑے قیمتی کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کے بال بھی فیشن کے مطابق خوب کلر ہوئے تھے، مگر اس کے دونوں چھوٹے بیٹوں کا حلیہ کچھ عجیب سا تھا۔ انہوں نے کانوں میں بندے پہن رکھے تھے، تیکھے رنگوں کی انتہائی ٹائٹ فٹنگ والی جینز اور عجیب سے چمکدار
چھپری اسٹائل کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بظاہر وہ بہت بن ٹھن کر آئے تھے، لیکن ان کی حرکات و سکنات میں ایک عجیب سا لچا پن اور اوچھا پن دکھ رہا تھا۔ وہ فی الحال خاندانی شرافت کے لبادے میں چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی ان لوگوں نے خاندانی آداب کی پہلی دھجی اڑائی۔ بخاری ہاؤس کے اتنے بڑے اور صاف ستھرے پورچ کو پار کر کے جیسے ہی وہ مرکزی لاؤنج میں داخل ہوئے، انہوں نے باہر جوتے اتارنے کی زحمت ہی نہیں کی، حالانکہ وہاں جوتے رکھنے کا اسٹینڈ واضح موجود تھا۔ شبینہ اور اس کے دونوں اوباش بیٹے اپنی گندی چپلیں اور جوتے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر تک چلے آئے۔ وہ لاؤنج کے قیمتی قالینوں کو اپنے جوتوں تلے روندتے ہوئے سیدھے آگے بڑھتے گئے، اور انہوں نے اپنے جوتے بالکل اندر جا کر آئلہ کے بیڈ روم کے دروازے کے عین باہر اتارے۔ بڑے بھائی اذلان بخاری، جو لاؤنج کے ایک کونے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کا یہ منظر دیکھ کر میٹر یک دم گھوم گیا تھا۔ اذلان، جو کہ ایک انتہائی باوقار، اصول پسند اور غیور پٹھان بھائی تھا، اس کے لیے اپنے صاف ستھرے گھر میں اس طرح کی بدتمیزی اور اوچھا پن برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں اور اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی تیرنے لگی۔ وہ ان لوگوں کے اس عجیب و غریب حلیے، کانوں کے بندے اور چپلیں اندر تک لانے کی حرکت پر شدید اشتعال میں آ چکا تھا، لیکن اپنے والد زرار صاحب کے احترام اور مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے اس نے خود پر شدید جبر کیا اور خاموش رہا، مگر اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ اسے یہ لوگ پہلی ہی نظر میں ایک آنکھ نہیں بھائے تھے۔ آئلہ بخاری ایک انتہائی فرما بردار اور خاندانی بہو تھی، اس لیے اس نے شبینہ وسیم کی پہلی فون کال سے لے کر ان کے گھر آنے تک کی ہر چھوٹی بڑی بات دبئی میں موجود اپنی ساس بیگم شہربانو بخاری کو فون پر بتا دی تھی۔ وہ اپنی ساس سے ہر چیز پوچھ کر رہی تھی، تاکہ بیگم شہربانو کی غیر موجودگی میں گھر کا کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر نہ ہو۔ بیگم شہربانو نے فون پر اپنی پیاری بہو کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹا تم سارے معاملات طے کرو، میں بھی جب تک آ ہی جاؤں گی تو پھر مل بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے بیٹا، پورے گھر کا نظام میں نے تمہیں ایسے ہی نہیں دے دیا۔ تم میری قابل اور فرما بردار بیٹی ہو، میں نے تمہیں کبھی بہو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ساس کے اسمان اور بھروسے کے بعد ہی آئلہ نے شبینہ کو گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھتے ہی شبینہ وسیم نے اپنے کلر کیے ہوئے بالوں کو جھٹکا اور چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے آئلہ سے بڑے تجسس سے پوچھا، اچھا آئلہ بیٹی، میں نے سنا تھا کہ تمہاری 2 نندیں ہیں، تو ذرا دونوں نندوں کو بلاؤ نا، میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لوں۔ ابھی آئلہ کو جواب دیتی کہ اسی وقت اتفاق سے بڑی بہن سوہا بخاری بھی اچانک مائکے آ گئی۔ سوہا چونکہ مزاج کی بہت شوخ اور چنچل تھی، اس لیے وہ آتے ہی شبینہ سے بڑے اچھے اخلاق اور ہنسمکھ انداز میں ملی۔ سوہا کی یہ ہستی مسکراتی اور ملنسار عادت شبینہ کو فوراً بہت پسند آ گئی، لیکن جب چوتھے نمبر والی غسیلی بہن پاریزہ بخاری لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ اسے یہ لوگ ایک آنکھ نہیں بھائے تھے۔ پاریزہ کا مزاج بالکل اپنے بڑے بھائی اذلان جیسا تھا۔ ان لوگوں کا اوچھا حلیہ، بیٹوں کے کانوں کے بندے اور آئلہ کے بیڈ روم کے باہر اتارے گئے گندے جوتے دیکھ کر پاریزہ کو یہ لوگ بالکل زہر لگ رہے تھے۔ اس نے شدید بیزاری سے ایک سڑے ہوئے منہ کے ساتھ بس دور سے ہی ایک روکھا سا سلام کیا اور بنا کوئی بات کیے وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی۔
پاریزہ کا یہ کورا اور سخت رویہ دیکھ کر شبینہ وسیم کے چہرے کی مٹھاس ایک سیکنڈ کے لیے غائب ہوئی۔ اس نے فوراً آئلہ کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر طنزیہ آواز میں بول پڑی، لگتا ہے بیٹی اس دوسری والی لڑکی کو ہمارے آنے سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ آئلہ چونکہ ان دونوں سنجیدہ مزاج بہن بھائیوں یعنی اپنے شوہر اذلان اور نند پاریزہ کی طبیعت سے واقف تھی، اس لیے اس نے مسکرا کر بڑی سلیقے سے بات سنبھالی۔ دیکھیں شبینہ آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاریزہ تھوڑی سنجیدہ طبیعت کی ہے، بالکل میرے شوہر اذلان کی طرح۔ اذلان اور پاریزہ کا مزاج کچھ ایسا ہی ہے، یہ دونوں ذرا کم گو ہیں اور سنجیدہ ہیں، بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن دل کے بالکل برے نہیں ہیں۔ آپ پلیز ان کے بارے میں کوئی ایسا ویسا گمان مت رکھیے گا اور ان کے اس انداز کا بالکل برا مت مانیے گا۔ آئلہ کی یہ بات سن کر شبینہ نے فوراً موقع پایا اور چہرے پر بڑی اپنائیت سجاتے ہوئے بولی، ارے ماشاء اللہ بیٹی، میرے شوہر وسیم بھی تو بالکل تمہارے شوہر اذلان کی طرح کے ہیں، وہ بھی کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، بڑے ہی کم گو ہیں اور مزاج کے تھوڑے غصیلے بھی ہیں، بالکل یہی طبیعت ہے ان کی۔ شبینہ نے جب یہ کہہ کر آئلہ کو مطمئن کر دیا تو دونوں خاندانوں میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آئلہ نے پوچھا، اچھا تو آنٹی آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کے بیٹے کیا کام کرتے ہیں اور آپ اپنے کون سے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ اس پر شبینہ نے بڑی متانت سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بتانے لگی، بیٹا میں اپنے سب سے بڑے بیٹے شاہ زین کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہوں، بہت ہی فرما بردار، سمجھدار اور بزنس مائنڈڈ لڑکا ہے، اپنے بابا کے ساتھ بزنس سنبھالتا ہے، اور جہاں تک رہنے کی بات ہے تو ہماری بہت بڑی کوٹھی تھی، لیکن وہاں اکیلا گھر ہمیں کاٹنے کو دوڑتا تھا، دل ہی نہیں لگتا تھا اتنے بڑے گھر میں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اسے کرائے پر دے دیں، اس لیے وہ کوٹھی ہم نے کرائے پہ چڑھا دی ہے اور ہم خود ایک چھوٹی سی فلیٹ میں رہتے ہیں جہاں بس ہم لوگ سکون سے رہ سکیں۔ میں تو اپنی بہو کو بھی پہلے وہیں لے کر جاؤں گی، پھر کچھ عرصہ بعد ہم سب واپس کوٹھی میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اور ہاں بیٹا، ابھی تو ہم ٹیکسی کروا کر آئے ہیں، میرے پاس پہلے گاڑی بھی تھی لیکن میں نے وہ بیچ دی کیونکہ وہ مجھے کچھ خاص اچھی نہیں لگتی تھی، میں نے اپنے لیے دوسری گاڑی باہر سے منگوائی ہے، یعنی کہ امپورٹ کروائی ہے، بس اسی کا انتظار ہے، جیسے ہی وہ آ جائے گی تو یہ ٹیکسی کا چکر ختم ہو جائے گا۔ شبینہ نے یہ باتیں اتنے سادگی اور معصومانہ انداز میں کی کہ سننے والے اس کی گفتگو کے گرویدہ ہو گئے۔ اسی دوران حیا بخاری بھی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ حیا چونکہ مزاج کی بہت خوش مزاج اور ہنسمکھ تھی، وہ سوہا کی طرح بالکل گھل مل جانے والی لڑکی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں آئی، اس نے بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں چمک لیے نہایت پیار سے شبینہ کو سلام کیا اور بڑے ہنس کھیل کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ حیا کا یہ معصوم، بے باک اور زندہ دل انداز دیکھ کر شبینہ کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ حیا سے بے حد پیار سے پیش آنے لگی۔ پورا گھرانہ حیا اور شبینہ کو اتنی محبت سے باتیں کرتے دیکھ کر اندر ہی اندر بے حد مطمئن ہو رہا تھا کہ رشتہ بالکل صحیح جگہ ہو رہا ہے۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے اور خاطر تواضع کے بعد شبینہ وسیم نے اپنے دونوں بیٹوں شاہ رخ اور شہروز کو اشارہ کیا اور صوفے سے اٹھتے ہوئے آئلہ اور زرار صاحب سے بڑے روایتی اور پرخلوص انداز میں ملیں۔ پھر وہ سب سے اجازت لے کر وہاں سے نکل گئیں۔ مہمانوں کے جاتے ہی لاؤنج کا پرسکون ماحول یک دم بدل گیا
اور پورے گھر پر ایک بھاری تناؤ چھا گیا۔ جیسے ہی مرکزی دروازہ بند ہوا، بڑے بھائی اذلان بخاری کا غصہ جو وہ اتنی دیر سے پیے ہوئے تھے یکدم لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ پورے گھر میں اذلان کا ایک الگ ہی رعب اور دبدبا تھا۔ اس کے جلال کے آگے نہ صرف عائلہ اور پاریزہ بلکہ خود والد زرار بخاری اور دبئی میں موجود بیگم شہربانو بھی اکثر چپ ہو جاتے تھے۔ وہ غصے سے تلملاتا ہوا لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا۔ بابا، یہ کس قسم کے واہیات اور اوچھے لوگ تھے؟ اذلان نے شدید گرجدار اور بھاری آواز میں زرار صاحب سے مخاطب ہو کر پورے لاؤنج کو ہلا دیا۔ آپ نے اس خاتون کا حلیہ دیکھا تھا؟ کس قدر بے پردہ خاتون تھی وہ! فیشن کے نام پر بال کلر کیے ہوئے، عجیب و غریب انداز، اور ان کے وہ لڑکے شاہ رخ اور شہروز اتنے لچے لفنگے، کانوں میں بندے پہن کر چھپریوں کی طرح ٹائٹ جینز چڑھائے ہوئے رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ان کی بدتمیزی دیکھیں۔ باہر جوتے اتارنے کا اسٹینڈ ہونے کے باوجود وہ گندے جوتے گھسیٹتے ہوئے پورے گھر کے اندر تک چلے آئے۔ انسان ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ سیدھے لاؤنج کو پار کر کے بیڈ روم کے دروازے کے عین باہر چپلیں اتار رہے ہیں؟ کس نے حق دیا انہیں اتنی بے باکی کا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ رشتہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے ہو گیا یہ رشتہ۔ ہمارے خاندانی معیار، ہماری تہذیب اور نفاست کے مطابق یہ لوگ کہیں سے بھی فٹ نہیں بیٹھتے۔ میں تو ایسے اوچھے خاندان میں اپنی معصوم بہن کا نام بھی نہ دوں۔ پاریزہ بھی اذلان کی بات سن کر فوراً لاؤنج میں آئی اور بولی، بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بابا، مجھے تو یہ پورا خاندان ہی عجیب اور اوچھا لگا ہے۔ ہمارے گھر کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہی۔ زرار بخاری یوسف زئی نے اپنے جلال میں آئے بیٹے کی باتیں سنی اور گہرا سانس لے کر بڑے دھیمے اور باپ والے لہجے میں بولے، ہاں اذلان بیٹا، تحمل رکھو، غصہ تھوکو۔ مانا کہ ان کے بچوں کا حلیہ اور انداز ہمارے جیسا نہیں تھا، مگر انسان کو پہلی ملاقات میں کسی کے بارے میں اتنا سخت گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ خاتون شبینہ صاحبہ تو بہت سلجھی ہوئی اور پیار بھرے انداز میں باتیں کر رہی تھیں۔ اب انہوں نے کہا ہے وہ گھر جا کر دیکھ بھال کر بتائیں گے، تو فی الحال اس بات کو یہیں ختم کرو۔ والد کے ٹوکنے پر اذلان نے غصے سے منہ پھیرا، لیکن اپنے باپ کے احترام میں وہ مزید کچھ بولے بغیر پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، مگر اس کے چہرے کی سختی صاف بتا رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس ہنگامے کے بعد ایک دن، 2 دن اور پھر 3 دن بھی گزر گئے، لیکن شبینہ کی طرف سے کوئی فون کال یا جواب نہ آیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئیں۔ ادھر بخاری ہاؤس میں بھی سب نے اذلان کے غصے اور شبینہ کی اس خاموشی کے بعد اس بات کو زیادہ دل پر نہیں لیا۔ سبھی یہی سوچنے لگے کہ بس ٹھیک ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا تو نہ صحیح، اچھا ہی ہوا جان چھوٹی۔ ویسے بھی ان لوگوں کو رشتہ نہ ہونے کا کوئی دکھ یا ملال نہیں تھا، کیونکہ حیا ابھی بہت چھوٹی تھی۔ وہ ابھی صرف 9th کلاس میں پڑھ رہی تھی اور ابھی تو اس کی پڑھائی کے دن تھے۔ پھر خاندانی ترتیب کے حساب سے بھی ابھی حیا سے بڑی پاریزہ کی شادی ہونی تھی اور پاریزہ سے بڑا بھائی درار ابھی کنوارا تھا، تو حیا کا بھی نمبر ہی نہیں تھا۔ زرار صاحب اور عائلہ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ خیر ہے، رشتہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ابھی حیا کی عمر ہی کیا ہے، پہلے بڑے بہن بھائیوں کا سوچیں گے اور حیا اپنی تعلیم مکمل کر لے گی۔ جب چوتھا دن بھی گزر گیا اور کوئی رابطہ نہ ہوا تو عائلہ نے سوچا کہ ایسے انجان لوگوں کا نمبر فون میں رکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اذلان تو ویسے ہی ان کے نام سے چڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے سسر صاحب اور دبئی میں موجود ساس بیگم شہربانو سے فون پر مشورہ کیا۔ بابا امی، وہ شبینہ آنٹی کا 4 دن ہو گئے کوئی جواب نہیں آیا۔
ویسے بھی وہ انجان لوگ تھے اور اذلان کو تو وہ پہلے ہی دن سے بالکل پسند نہیں آئے. کوئی اتنے خاص لوگ ہمیں بھی نہیں لگے. اگر آپ لوگ کہیں تو میں ان کا نمبر بلاک کر دوں. زرار صاحب اور بیگم شہربانو دونوں نے اس بات کی تائید کی اور بولی ہاں بیٹی بالکل صحیح کہہ رہی ہو. ایسے انجان لوگوں کا نمبر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تم ان کا نمبر بلاک کر دو. ساس سسر کی اجازت ملتے ہی عائلہ نے شبینہ وسیم کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا. لیکن کہانی میں ایک نیا موڑ 5ویں دن آیا. عائلہ لاؤنج میں بیٹھی عشاء اور انارہ کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے فون پر ایک بالکل نئے اور انجان نمبر سے کال آئی. عائلہ نے جیسے ہی فون اٹھا کر ہیلو کہا، دوسری طرف سے شبینہ وسیم کی وہی جانی پہچانی میٹھی اور پرخلوص آواز گونجی. السلام علیکم عائلہ بیٹی، کیسی ہو آپ؟ ارے بیٹا، لگتا ہے آپ نے میرا وہ نمبر بلاک کر دیا ہے. شاید غلطی سے ہو گیا ہوگا یا کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا. شبینہ نے ہنستے ہوئے اتنے سیدھے اور صاف دل انداز میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. پھر وہ اپنی آواز میں بلا کی عاجزی اور اپنائیت گھولتے ہوئے بڑے پیار سے بولی، جزاک اللہ بیٹی، آپ لوگوں نے اس دن ہماری اتنی خاطر مدارت کی، اتنی عزت دی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. بس گھر میں کچھ مہمان آ گئے تھے اور میں اتنی شدید مصروف تھی کہ فون کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. آپ لوگ پلیز برا مت مانیے گا. سچی بات تو یہ کہ ہمیں آپ کا خاندان اور حیا بیٹی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے. لیکن دیکھو نا بیٹی، زندگی تو آخر بچوں نے ہی ایک ساتھ گزارنی ہے نا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ایک بار اپنے بڑے بیٹے شاہزین شاہ کو خود آپ کے گھر لے آؤں تاکہ وہ بھی حیا کو ایک بار دیکھ لے. آپ لوگ پلیز کل کا دن رکھ لیں، میں شاہزین کو ساتھ لا رہی ہوں. بس ایک بار بچے آپس میں دیکھ لیں تو بات آگے بڑھائیں. شبینہ کی اس حد سے زیادہ پیاری بھری باتوں، عاجزی اور شاہزین کو لانے کی بات نے عائلہ کو ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیا. اس کی زبان سے نکلی زندگی بچوں نے گزارنی ہے والی بات اتنی معصومانہ اور سچی تھی کہ عائلہ کا دل پگھل گیا اور وہ ان کے اس خلوص سے بے حد متاثر ہوئی. اس نے فوراً بابا سے مشورہ کر شبینہ کو اگلے دن آنے کی اجازت دے دی. اگلے دن شدید گرمی کے موسم میں شبینہ وسیم اپنے بڑے بیٹے شاہزین شاہ کو ساتھ لے کر بخاری ہاؤس پہنچ گئی. لاؤنج میں بیٹھتے ہی عائلہ نے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے ٹھنڈی کولڈ ڈرنک کے گلاس پیش کیے. ابھی باتیں شروع ہی ہوئی تھیں کہ اتفاق سے لاؤنج کے پنکھے کی ہوا سے ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور شبینہ کے سامنے پڑے کولڈ ڈرنک کے گلاس میں گر گئی. یہ دیکھتے ہی شبینہ کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے اور اس نے انتہائی تضحیک آمیز رویہ اختیار کرتے ہوئے اوور گھن کھانا شروع کر دیا. توبہ ہے توبہ، گلاس میں مکھی. شبینہ نے منہ بناتے ہوئے گلاس کو خود سے دور کیا. عائلہ بیٹی، میں بہت ہی صفائی پسند عورت ہوں، ہمارے ہاں ایسی چیزیں بالکل برداشت نہیں کی جاتی. میں تو اب یہ کولڈ ڈرنک ہرگز نہیں پیوں گی جس میں مکھی گری ہو. شبینہ کا یہ حد سے زیادہ نخرہ اور تضحیک آمیز انداز دیکھ کر عائلہ کو اندر ہی اندر بہت برا لگا. اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، آنٹی، میں خود بھی بہت صفائی پسند عورت ہوں اور ہمارے پورے گھر میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا گھر شیشے کی طرح چمک رہا ہے. مکھی کا گرنا تو ایک قدرتی عمل ہے، یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ پلیز دل چھوٹا نہ کریں، میں فوراً اسے بدلوا کر دوسری منگوا لیتی ہوں. عائلہ وہ گلاس اٹھا کر کچن میں لے گئی جہاں پاریزہ پہلے ہی سے شبینہ کے اس دوسرے چکر پر انتہائی تپی بیٹھی تھی. جب پاریزہ نے عائلہ سے پوری بات سنی اور شبینہ کے نخروں کا پتہ چلا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. اچھا، اتنی صفائی پسند ہے وہ؟ پاریزہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر گلاس میں سے مکھی نکال کر پھینک دی. بھابھی،
کوئی دوسری کولڈ ڈرنک نہیں جائے گی؟ یہ نخرے باز عورت اسی گلاس سے پیے گی۔ حیا جو وہیں کچن میں کھڑی تھی پاریزہ کی اس حرکت پر بری طرح گھبرا گئی۔ وہ پاریزہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی۔ پاریزہ آپا، اللہ کے واسطے دوسری کولڈ ڈرنک دے دو نا، بہت بری بات ہے۔ مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو کتنی بدنامی ہوگی۔ تم چپ کرو حیا، تمہیں نہیں معلوم یہ عورت کس مٹی کی بنی ہے؟ میں اس کو دوسری کولڈ ڈرنک ہرگز نہیں دوں گی۔ پاریزہ نے حیا کو سختی سے ڈانٹا اور آئلہ کے منع کرنے کے باوجود وہی گلاس دوبارہ ٹرے میں رکھ کر لاؤنج کی طرف بڑھا دیا۔ پاریزہ نے وہ گلاس لے جا کر شبینہ کے بجائے اس کے بیٹے شاہزین شاہ کے سامنے رکھ دیا، اور شاہزین جو اپنی ہی دھن میں بیٹھا لاپرواہ سا نوجوان تھا، اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آرام سے وہ گلاس اٹھایا اور کولڈ ڈرنک پینا شروع کر دی۔ کچن کے دروازے سے جھانکتی حیا نے جب شاہزین کو وہ کولڈ ڈرنک پیتے دیکھا تو اس نے خوف اور شرمندگی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، جبکہ پاریزہ دور کھڑی شبینہ کے اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ اب حساب برابر ہوا ہے۔ شاہزین شاہ اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے بالکل مختلف، انتہائی نفیس اور سنجیدہ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کا رنگ گورا چٹا، نقش تیکھے اور چہرے پر ایک مردانہ وقار تھا جو پہلی ہی نظر میں دیکھنے والے کو متاثر کر لیتا تھا۔ اس نے نہایت مہذب اور سادہ سے شلوار قمیض پہن رکھے تھے، جس میں اس کا گورا رنگ اور خوبصورت شکل و صورت مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اس کی اس خاندانی اور نفیس شخصیت کو دیکھ کر آئلہ اور زرار صاحب کا دل بھی اندر ہی اندر مطمئن ہو گیا کہ لڑکا دکھنے میں بہت ہی پیارا، شریف اور اچھا لگتا ہے۔ چند منٹ گزرنے کے بعد شبینہ نے بڑے پیار سے آئلہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، آئلہ بیٹی، اب ذرا حیا کو بھی لاؤنج میں بلا لو نا، شاہزین تو اس دن ساتھ ہی نہیں آیا تھا، بس ایک بار دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ شبینہ کی فرمائش پر آئلہ کچن میں آئی اور اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے لاؤنج کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ حیا نے اس دن بھی نہایت سلیقے سے اپنے اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کا آدھا چہرہ حجاب میں چھپا ہوا تھا، جس میں سے صرف اس کی جادوئی بڑی بڑی ہلکی بھوری بادامی آنکھیں ہی باہر نظر آ رہی تھیں۔ حیا جیسے ہی دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تو شاہزین نے اپنی روایتی لاپرواہی کو جھٹکتے ہوئے ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ جیسے ہی شاہزین کی نظر حیا کی ان سحر انگیز اور معصوم آنکھوں پر پڑی، وہ چند سیکنڈ کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ حیا کا وہ حجابی روپ اور اس کی آنکھوں کی گہرائی شاہزین کے دل پر جیسے کوئی نقش چھوڑ گئی تھی۔ حیا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھکا کر نرمی سے سلام کیا، جس کا جواب شاہزین نے دھیمی مگر گرجدار آواز میں دیا۔ حیا اپنے ہنسمکھ اور شوخ مزاج کے باوجود اس وقت شاہزین کے سامنے تھوڑی جھجک رہی تھی اور صوفے پر شبینہ کے بالکل ساتھ بیٹھ کر ان کی باتوں کا نہایت معصومیت سے جواب دے رہی تھی۔ شاہزین بظاہر لاپرواہ بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار گھوم کر حیا کے اس پاکیزہ اور حسین چہرے کی طرف جا رہی تھیں، جس نے اس کی لاپرواہی کو پہلی ہی ملاقات میں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سامنے بیٹھی حیا کو دیکھ کر شاہزین اس کی معصومیت سے بے حد متاثر ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ حیا اسے بہت پسند آ چکی ہے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دھیمے سے اپنی ماں شبینہ وسیم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ بیٹے کا اشارہ ملتے ہی شبینہ بیگم نے مسکرا کر سامنے بیٹھے زرار صاحب اور آئلہ کی طرف دیکھا اور بہت ہی عام اور فطری انداز میں بولی، زرار بھائی، حیا ہمیں بہت پسند آئی ہے، شاہزین بھی ماشاءاللہ راضی ہے اور ہماری طرف سے اس رشتے کے لیے بالکل ہاں ہے۔ انہوں نے آئلہ کی طرف دیکھ کر بات کو آگے بڑھایا،
بچی بہت پیاری اور سلجھی ہوئی ہے، ہماری تو اب یہی خواہش ہے کہ بات کو جلد از جلد آگے بڑھایا جائے اور شادی کی تاریخ وغیرہ طے کر لیں۔ عائلہ نے دھیمے سے مسکرا کر شبینہ بیگم کی طرف دیکھا اور بڑی سلیقے سے بولی، جی آنٹی، لیکن ابھی تو حیا بہت چھوٹی ہے اور 9th کلاس میں پڑھ رہی ہے۔ ہماری تو خواہش ہے کہ وہ کم از کم اپنا میٹرک تو کمپلیٹ کر لے۔ شبینہ بیگم نے فوراً ہی اس بات کی تائید کی اور بولی، ہاں ہاں بالکل، میٹرک ضرور مکمل کروائیں۔ ہم شادی کی تاریخ 2 سال بعد کی رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کی آگے کی جتنی بھی پڑھائی ہے وہ ہم خود حیا کو کروائیں گے۔ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم سے، پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں نہ کوئی نند ہے نہ کوئی اور بات۔ میری تو اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے، بس یہ 3 بیٹے ہی ہیں۔ میری تو ہمیشہ سے بہت خواہش تھی کہ میری کوئی بیٹی ہوتی۔ اب حیا آ جائے گی تو میری یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ تو میری بیٹی بن کر رہے گی۔ شبینہ بیگم کی ان باتوں کو سن کر لاؤنج کے دوسرے حصے میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے اذلان اور پاریزہ کو شدید غصہ چڑھا۔ پاریزہ نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں، کیونکہ ابھی 2 منٹ پہلے تو یہی شبینہ بیگم کولڈ ڈرنک میں مکھی دیکھ کر اتنا پاگل ہوئی جا رہی تھی اور اب اتنی جلدی حامی بھر رہی ہیں۔ پاریزہ نے تل ملا کر دھیمی مگر سخت آواز میں اپنے بھائی سے کہا، بھائی، یہ تو ضرور کوئی چال چل رہی ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے ان کا نخرہ آسمان پر تھا اور اب اچانک اتنی ہمدردی۔ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر بھی سخت ناگواری تھی، مگر اس نے پاریزہ کو ٹوکتے ہوئے دھیمے سے کہا، چپ ہو جاؤ پاریزہ، میں بابا سے اس بارے میں بات کروں گا۔ اس کے بعد سب کچھ فائنل ہو گیا اور شاہ خاندان رشتہ پکا کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ زرار صاحب اس رشتے پر پوری طرح راضی ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ شاہ زین واقعی ایک اچھا، خوبصورت اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اگرچہ اذلان اور پاریزہ نے اس رشتے پر اپنے شدید انکار اور اختلاف کا اظہار کیا، لیکن ان کی مخالفت کے باوجود دبئی سے شہربانو بیگم اور یہاں زرار صاحب نے مل کر اس رشتے کی حامی بھر دی اور حیا کا رشتہ پکا ہو گیا۔